ساتھیوں، ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے، جن کا نام سعید رضوان ہے، اور پہلے میں ان کا کمنٹ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے واسطے آپ دونوں کو بھی ابھی امت کو ایک رسی میں ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایکتا بڑھاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ آپسی لڑائی ختم کرو، خود جاؤ حیدرآباد جا کر کے ملو، ہے نا، امت میں مت جھگڑا لگاؤ، پہلے ہی امت کے دشمن ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ چند پیسوں کے کمانے کے چکر میں امت، اس کے بعد کیا لکھا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، خیر، کہا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی صلاحیت دے اور ہدایت دے۔ مطلب اس بات کو انہوں نے بڑے درد کے ساتھ بیان کیا ہے رضوان بھائی نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا۔ لیکن کچھ باتیں میں رضوان بھائی آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم امت میں تفرقہ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم امت میں انتشار پھیلانا نہیں چاہتے، ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں، شرک سے نکال کر توحید پر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رضوان بھائی کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ کسی گڑھے میں گرنے جا رہا ہے، آپ کو یہ علم ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں بہت سارے انتشار و اختلافات ہیں، وہ گڑھے میں گرنے جا رہا ہے، تو کیا آپ اسے منع نہیں کرو گے؟ کیا آپ اسے روکو گے نہیں؟ کیا آپ کی محبت اس بات پر آپ کو آمادہ نہیں کرے گی کہ آپ گڑھے میں گرنے سے روک دیں؟ ضرور آپ روکیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا مشن بھی یہی ہے، ہمارا مقصد بھی یہی ہے میرے بھائی، کہ ہم دوسروں کو گڑھے میں گرنے سے روکنا چاہتے ہیں، شرک سے لوگوں کو نکال کر توحید پر لانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، بندوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ بس یہی ہمارا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے سے اور آگے چلیں، میں آپ کو ایک اور کمنٹ پڑھ کر کے دکھاتا ہوں۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا ہے، انہوں نے کئی بار مطلب یہ بات کمنٹ میں انہوں نے لکھی ہے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 دیکھ لو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 دیکھ لو، کوئی بھی وہابی، اس کے بعد جو جملہ انہوں نے استعمال کیا میں وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کہا کہ اگر کسی بھی وہابی میں ہمت ہے تو اس کا جواب دے دے۔ چلیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ تحریم میں جو محل شاہد ہے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی شک اس کا مددگار ہے یا مالک ہے، مالک بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، وجبریل و صالح المومنین، اور جبریل اور صالح مومن، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو تفسیر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز کہ یہاں پر جو مولا ہے، مولا کے معنی آپ دیکھ لیں، مولا کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں، مددگار کے بھی ہوتے ہیں، اور مولا پر جا کر کے جملہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ جبریل سے لے کر کے جو جملہ شروع ہوا ہے ظہیر تک، وہ الگ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا، ایک جگہ کہا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ فرمایا کہ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میں اور لوگوں کی مدد میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرنے میں کسی اور کے مدد کے محتاج نہیں ہے۔ جب بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے نا تو وہ اس مدد میں محتاج ہوتا ہے دوسرے کی مدد کا، اللہ کی مدد کے کسی اور کی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس مدد کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جبریل یا ایمان والے، اس مدد سے یہ مراد نہیں ہے کسی کو بھی مدد کے لیے پکارو تو اس کو آواز دو تو مدد کے لیے آئے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لینا، مدد سے یہ مراد ہوتا کہ یہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، اس کی پکار سن سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں تعلیم کیوں نہیں دی کہ جب بھی تمہیں تکلیف آئے، پریشانی آئے، مجھے پکار لینا؟ کیا کبھی کوئی ایسی دلیل آپ دکھا سکتے ہو قرآن و حدیث میں؟ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا کہ افرأیتم
ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر کے تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے، هل ہن کاشفات ضری، کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا اللہ کسی رحمت کا ارادہ فرما لے، هل ہن ممسکات رحمتی، تو اللہ کی رحمت کوئی روک سکتا ہے؟ میرے بھائی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، توحید پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر ثبات قدمی عطا فرمائے اور شرک سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔